بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت تک حالت خیر میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ مسند احمد کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے، ما عجل الفطر و اخر السحور، جب تک کہ وہ افطار میں جلدی اور سحری کرنے میں تاخیر کرتے رہیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال اللہ عز وجل احب عبادی الی اعجلہم فطرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ جلدی افطار کرنے والا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى یؤخرون، کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، جب ہم جلد افطار کرنے کی ان احادیث پر نگاہ ڈالتے ہیں تو فطری طور پر یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر جلد افطار کرنے کی اس قدر اہمیت کیوں ہے؟ جلد افطار کرنے سے مسلمانوں کی خیر و بھلائی اور غلبہ دین کے وابستہ ہونے کا اصل سبب کیا ہے؟ لیکن جب ہم ان احادیث پر ذرا سنجیدہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں جلد افطار کرنے کی اہمیت اور اس سے مسلمانوں کی خیر و بھلائی کے وابستہ ہونے اور غلبہ دین کے وابستہ ہونے کا اصل سبب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اس وقت افطار کیا کرتے تھے جب رات پوری طریقے سے سیاہ ہو جاتی تھی اور آسمان میں ستارے چمکنے لگتے تھے، اور اس پر بھی ان میں سب سے زیادہ متقی اور اللہ والا وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو افطار کرنے میں جتنی زیادہ تاخیر کیا کرتا تھا۔ اپنے اس عمل سے گویا وہ اس بات کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو ہمارے اندر کیسا سیلف کنٹرول اور کیسا اللہ کا تقویٰ ہے کہ اللہ کی طرف سے کھانے پینے کی اجازت مل جانے کے باوجود بھی ہم ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں۔ یہ ان کے اللہ والے ہونے کی اور اللہ کے مقرب ہونے کی بڑی دلیل تھی ان کے نزدیک۔ یہودیوں کے اس قول اور اس سوچ اور اس عمل کو دیکھ کر کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب اپنے دین کے سلسلے میں ایک بہت بڑی بیماری غلو کا شکار ہو چکے تھے۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کام کو جس لمٹ میں کرنے کا حکم ہوا ہو، بندہ اس کام کو کرتے ہوئے اس لمٹ کو کراس کر جائے۔ یہود و نصارہ اپنے دین کے سلسلے میں اسی طرح کے غلو کا شکار تھے، اور رفتہ رفتہ اس بیماری کی وجہ سے انہوں نے اپنے دین کو کچھ سے کچھ بنا ڈالا۔ وہ دین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک فطری دین تھا، اس کو انہوں نے ترک دنیا، رہبانیت اور سنیاس کا دین بنا ڈالا، اس اندیشے سے کہ مسلمانوں میں کہیں یہود و نصارہ کی یہ بیماری سرایت نہ کر جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس چیز سے متنبہ کیا اور جلد افطار کرنے کی اہمیت اور ضرورت بتائی اور اس کی پرزور انداز میں ترغیب دی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بہت قریبی ہوں اور اس کا چہیتا ہوں، اس وجہ سے افطار کرنے میں تاخیر کروں گا اور خوب تاخیر کے ساتھ افطار کروں گا اور اپنے آپ کو تکلیف اور مشقت میں مبتلا رکھوں گا، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہیں بلکہ اللہ کا سب سے بڑا نافرمان ہے۔ کیونکہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ عبادات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم جس طریقے سے ثابت ہو، بندے کو اس حکم کو اسی طریقے سے فالو کرنا چاہیے۔ عبادات کے سلسلے میں جو احکام وارد ہیں ان کو انجام دیتے ہوئے ہمیں اپنے ذوق،
اپنی پسند و ناپسند اور اپنی رائے کا پابند ہونے کے بجائے اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی اور اس کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن کا پابند ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک بندے کو جب تک اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع کیا تھا اس کو اسی طریقے سے کھانے پینے سے رکنا چاہیے جیسے کہ اس کو کسی نے باندھ رکھا ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے پینے کی اجازت مل گئی تو اس کو اسی عبادت کے جذبے کے ساتھ، اسی بندگی کے شعور کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف لپکنا چاہیے جس جذبے کے ساتھ پہلے وہ ان چیزوں سے رکا ہوا تھا۔ نماز و روزہ، زکوٰۃ و حج جیسی عبادات کو انجام دیتے ہوئے ہمیں ان عبادات کے اصل مقصد پر اپنی نگاہ رکھنی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر ایسی کون سی تبدیلی ہے جو اللہ تعالیٰ ان عبادات کے ذریعے سے اپنے بندوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے اندر بندگی کا صحیح شعور اور اس صحیح شعور کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مثبت اور متوازن تبدیلی اسی وقت پیدا ہوگی جب ہماری نگاہیں دین کے احکام کے ظاہر کے ساتھ ساتھ دین کے احکام کی اصل روح اور اس کے اصل مقصد و منشا کو بھی دیکھ رہی ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسی ظاہر پرستی اور ایسے غلو فی الدین سے محفوظ رکھے جس میں مبتلا ہو کر اہل کتاب نے اپنے دین کو تباہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بندگی کے صحیح شعور کے ساتھ اپنی عبادت اور اطاعت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔